جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں بجلی کے بحران کے حوالے سے, اور نظر گوندل صاحب 3 منٹ ہے ہمارے پاس, تو ایک منٹ میں چاہوں گا کہ آپ تینوں کنکلوڈ کریں اس ڈیبیٹ کو. سب سے پہلے تھر کول کے حوالے سے ہمایوں اختر صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی وجہ سے اس پروجیکٹ پہ ابھی عمل درآمد نہیں ہو رہا, کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف ایک ہی بات کر دیتا ہوں کہ تھر کول کو جب 1996 میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد کینسل کس نے کیا؟ اس میں ہمایوں بھائی کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہراتا, لیکن مسلم لیگ نون کہہ لیں, اس وقت مسلم لیگ تھی, اس گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو روکا. چلیں وہ تو ماضی کی بات ہوگی, آج کا ابھی یہ وہ تنازع تھا جو آج ہم نے حل کیا ہے. ہم نے سندھ کول بورڈ بنا دیا ہے, 2 پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, اور ہمایوں بھائی کی 100% نہیں 110% بات ٹھیک ہے کہ ہمارے جتنے کول کے ذخائر ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کریں تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم صرف ایک ہی پروجیکٹ پہ فوکس نہیں کر رہے. وہ میرے جو بھائی نے کہا, یقیناً ہم گالیاں بھی کھائیں گے, کام بھی کریں گے, لیکن یہ اس کی ہمیں پرواہ نہیں, کام کریں گے. ہمارے کوئی 20 پروجیکٹس ہیں. تھر کول پہ آپ جو مسائل تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں, اس پہ جا رہا ہے پروگریس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی 10 میٹنگز کی ہیں, جب تک جتنی نیٹی گریٹی اس کی طے نہیں ہوئی اس وقت تک ہم نے اس کے میٹنگ جاری رکھی اور کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی خوشخبری سنائیں گے کہ ہمارے کول پی کی جنریشن شروع ہو گئی ہے. لیکن صرف کول ہی نہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, لیکن ہمارے پاس نیلم جیلم پہ کر رہے ہیں, ہم ہائیڈل پہ کام کر رہے ہیں, چھوٹے پروجیکٹس بڑے پہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ سولر انرجی پہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پرائم منسٹر جو نیوکلیئر پہ گئے تھے وہاں بھی بات کر کے آئے ہیں. اور لیکن نظر گوندل صاحب لوگوں یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں پروجیکٹس ہیں, لوگوں کو نیٹ ریزلٹ چاہیے, ٹائم کم ہے. 2010 میں 10 پروجیکٹ آ جائیں گے, 2012 میں مزید اتنے آ جائیں گے. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ جب ہمارے یہ ٹینیور ختم ہوگا اس وقت اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. جی زبیر ملک صاحب, آپ کو ٹرسٹ ہے اس گورنمنٹ پہ کہ واقعی اس کرائسس سے باہر آ جائیں گے؟ ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور کوئی چوائس نہیں ہے. I don't have any other choice but to trust them. میں بزنس کمیونٹی پاکستان کی کو یہاں سے اپیل کروں گا کہ لیٹس کوپریٹ, ٹیک اٹ ایز اے نیشنل کرائسس, لیکن only for 1 year. After 1 year, if we don't see the results, we will come back and we will come back very strongly against them. تو یہ آپ کا میسج ہی ہمایوں صاحب. میں بیسیکلی کامران بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں, لیکن جو میں حال دیکھ رہا ہوں یہ پرابلم بہتر نہیں ہوگی, یہ خراب ہوگی. کہ نیلم جیلم پہ میں گزارش کروں, نیلم جیلم پہ ہماری شاید غلطی, ہم بہت عرصے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے چکروں میں نیلم جیلم میں رہے, ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا. اب ہم نے پھر ہماری گورنمنٹ نے ایک ٹیرف میں کچھ سر چارج لگایا, پیسے جمع کیے اور نیلم جیلم بنانا شروع کر دیا. یہ ابھی تک 14% بنا ہے. اس میں سے تقریباً 970 میگا واٹ پاور بنے گی. جسٹ اے ہائیڈل پروجیکٹ. اس کے پیچھے بن رہا ہے جی کشن گنگا. اگر کشن گنگا بنتا ہے, جو موجودہ پلان ہے جس میں وہ ریور نیلم کو ڈائیورٹ کریں گے جیلم پہ, اور اس میں کافی پانی جو جس سے یہ پروجیکٹ چلنا ہے وہ آ کے ڈاؤن سٹریم نیلم جیلم سے جیلم میں ملے گا. یہ ابھی تک اس عوام کو پتہ نہیں ہے کہ وہ 960 جو ہے میگا واٹ وہ جیپرڈی میں پڑا ہوا ہے کشن گنگا کے. اس لیے ہمیں ڈپلومیٹک جنگ بھی کرنی ہے انڈیا سے. اگر اس جو بھی جنگ کرنی ہے جی, یہ ذرا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمایوں اختر صاحب, نظر محمد گوندل صاحب اور زبیر ملک صاحب. بات کر رہے تھے ہم بجلی کے بحران سے متعلق. یقیناً اور بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے, یقیناً بات ہم کریں گے بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.